بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار انصاری۔ آج میں اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی مجلس عاملہ کے ممبر، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اوورسیز امپلائمنٹ کے چیئرمین اور اسلام آباد سپر مارکیٹ F6 کی مصالحتی کمیٹی کے چیئرمین محترم سعید خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ سر آپ یہ پہلے بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے، اس کی تحصیل فتح جنگ ہے، اور آپ جانتے ہوں گے میجر طاہر صادق صاحب ہمارے بڑے مشہور سیاستدان ہیں۔ جی بالکل۔ ان کے گاؤں کا اور ہمارے گاؤں کا تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے۔ صاحب خان میرے گاؤں کا نام ہے۔ جی جی۔ اور میجر صاحب کے گاؤں سے ہمارا کوئی تقریباً تو آپ یہ سمجھ لیں کوئی 20-25 منٹ کی ڈرائیو پہ ہمارا گاؤں ہے۔ یہ موٹر وے ایکسچینج اپنا انٹرچینج سے نکل کے ہمارے گاؤں کو راستہ جاتا ہے۔ جی جی جی۔ اور تعلیم جو ہے میری جی ٹوٹل والد صاحب میرے سرکاری ملازم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس وقت اس دنیا میں وہ نہیں ہیں۔ وہ وزارت فائنانس میں ملازم تھے۔ اس کے بعد پہلے ان کا تھا کراچی میں، جب دارالخلافہ اسلام آباد میں شفٹ ہوا جی جی تو پھر وہ اسلام آباد آ گئے۔ پہلے ہم چکلالہ میں تھے، پھر اسلام آباد ہم جب آئے ہیں 67 میں ہم لوگ اسلام آباد تھے۔ جی جی۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 4 سال تھی۔ اچھا۔ 62 میری پیدائش ہے۔ جی جی۔ تو الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ میرے والدین کی یہ بہت بڑی، میں تو ان کی بڑی کاوش اور بہت زیادہ اس چیز کو ان کو مرہون منت سمجھتا ہوں۔ ان کا میں خود احسان مند ہوں اس چیز کے لیے کہ ہم لوگ اسلام آباد میں آ گئے، اور میری پہلی جماعت سے لے کے میری گریجویشن تک اسلام آباد کی مکمل تعلیم ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ جی، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، دارالخلافہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ جی محترم اب یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم سرکاری ملازم تھے، جی جی۔ اور آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کا اتفاق کیسے ہوگا؟ کہ آپ نے والد صاحب نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ سرکاری نوکری میں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ملازم سرکاری جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اسی لائن میں لاتا ہے، لیکن آپ نے دوسری فیلڈ کا، ایسا یہ اتفاق تھا یا کیسے ہوا یہ؟ یہ ایک بالکل ہی عجیب اتفاق ہے۔ میں اپنے پورے خاندان میں، اپنی پوری فیملی میں واحد بزنس مین ہوں۔ ہمارے میں بزنس مین کوئی بھی نہیں ہے۔ جی جی۔ تو یہ جب میں BSc کا میں نے ایگزام دیا تو جو تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے جس کو آپ فارغ کہتے ہیں، جب رزلٹ کی ہم اویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر مجھے کوئی شوق ہوا یہاں پہ۔ اب تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہے یا نہیں ہے، میلوڈی سیوک سینٹر میں ایک اپنا نیشنل سیوک سینٹر ہوتا تھا، وہاں پہ روزنامہ پاکستان کا آفس بھی وہاں ہوتا تھا۔ جی یہ پرانی بات ہے۔ جی جی پرانی، میں وہیں سے 82-83 میں، تو پھر وہاں پہ کوئی عربک کلاسز چل رہی تھیں۔ میں نے ویسے ہی جیسے بچے فارغ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں، تو میں نے کوئی وہاں پہ داخلہ لے لیا۔ کوئی 3-4 مہینے میں نے عربک وہاں سے بیسک سیکھی۔ مرحوم استاد غزالی صاحب بڑے مشہور، ان کے ایک بھائی غازی صاحب جو مشرف دور میں وزیر بھی رہے ہیں، جی جی، ان سے پھر میں نے عربک بیسک ہم نے سیکھی، تعلیم حاصل کی۔ محمود غازی کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی محمود غازی کے بھائی تھے۔ جی جی جی، مشرف دور میں وہ رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے غزالی۔ اچھا۔ ہاں، جو ماشاءاللہ ہندوستان سے اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور اچھا ماشاءاللہ، ان کی بڑی اچھی فیملی تھی، بڑی مشہور اچھی مذہبی لوگ تھے وہ۔ ان سے پھر میں نے بیسک جو تھی ابتدائی عربی وہاں سے کچھ تھوڑی بہت سیکھی۔ کچھ عربی میں نے 17 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کو آگے نہیں لے جا سکا، تو وہ مجھے کوئی تھوڑا سا شوق تھا اس سے۔ تو پھر یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عجیب اتفاق ہی ہے، میں مطلب کوئی جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اچھا، یہ بس ایک اتفاق ہوا کہ میرے ایک دوست تھے، وہ کام کرتے تھے، تو اس میں پھر آ گئے۔ پھر اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، کیسے، کون سا کاروبار شروع کیا آپ نے؟ یہ پہلے ہم نے جو بیسک ہم نے شروع کیا تھا جی، وہ انسٹیٹیوٹ سے شروع کیا تھا ٹائپنگ سکھانے کے لیے، اور عربک آگے ہم نے کہا کوشش کریں کہ ہم سکھائیں۔ وہ پھر کچھ سال 1.5 سال ہم نے یہی انسٹیٹیوٹ بنایا بیسک لینگویج کا، عربک کا اور ٹائپنگ کا بھی۔ جی جی جی، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ہو۔ جی جی، اس وقت ٹائپنگ بالکل، اس وقت یہ عام مینول ٹائپنگ جو تھی، مینول بالکل، الیکٹرانک اس وقت نہیں تھی، الیکٹرک بعد میں آئی ہے۔
تو پھر وہ کوئی تقریباً سال ڈیڑھ دو ہم نے یہ اپنا بیسک وہ چلایا. اس کے بعد پھر مجھے اتفاق ہوا ٹریولنگ کا, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بزنس ہے. پھر میں نے اپنا اوورسیز کا لائسنس حاصل کر لیا. جی جی. پھر یہ ریکروٹمنٹ کا اور اوورسیز کا پھر ہم نے کاروبار سیم اسی جگہ پہ شروع کر دیا. اچھا, یہی آفس آپ نے بنایا؟ جی جی. تب تک آپ اسی میں آفس؟ ہاں, یہ پہلے میرے پاس کرائے پہ تھی بلڈنگ. جی جی. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی تو یہ بلڈنگ پھر ہم نے خریدی. ماشاء اللہ, ویری گڈ. اچھا, چیمبر آف کامرس ایک عام آدمی کو بتائیے کیا ہے, اس کا ملکی ترقی میں کیا کردار ہے؟ یہ اس طرح ہے جی کہ جیسے آپ یہ اصل میں بزنس مین کی کمیونٹی ہے ساری اس میں. ٹھیک ہے. یہ ان کی نمائندگی وہاں پہ ہوتی ہے. یہ اس طرح ہے کہ جیسے F6 ہے, F7 ہے, ہر مارکیٹ ہے, ان کے الیکشن ہوتے ہیں, پھر یہاں پہ یونین بنتی ہیں. پھر ان سب کا اس کا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ایک گورننگ باڈی سمجھ لیں یا اس سے اوپر کا ادارہ سمجھ لیں کہ یہاں سے پھر اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے. اس میں جتنی بھی اسلام آباد میں انڈسٹری ہے, بڑی ہے, چھوٹی ہے, اسی طرح ٹریڈرز ہیں اس میں, چھوٹے بزنس مین بھی ہیں, بڑے بزنس مین بھی ہیں, برانڈ بھی ہیں سارے, یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے جو ممبرشپ حاصل کرتے ہیں. اس وقت اسلام آباد چیمبر کے مور دین 6000 ممبر ہیں اس وقت. ہاں جی. اس میں انڈسٹریلسٹ شامل ہیں, اس میں بزنس مین شامل ہیں, چھوٹا تاجر بھی ہے, بڑا تاجر. چھوٹا تاجر سے مراد یہ مارکیٹ میں فوٹو اسٹیٹ والے بھی, باقی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے ہیں کیا؟ اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہے, کون ممبر بن سکتا ہے, ووٹ کا اہلکار کون ہوتا ہے؟ جی 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 میں عرض کرتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے جی وہ ضروری ہے کہ اس کا اپنا کاروبار ہو, خواہ وہ کرایہ دار ہے یا مالک ہے. ٹھیک ہے. اس تک سے, لیکن وہ انکم ٹیکس ریٹرن باقاعدگی سے جمع کراتا ہو, کیونکہ ہم DGTO کے انڈر آتے ہیں. اچھا. ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن ہمارا ریگولیٹری ادارہ ہے. جی جی. ہم لوگ اس کے زیر سایہ ہیں. اچھا. باقاعدہ گورنمنٹ کی وہ باڈی ہے. وہ ہر سال جو بندہ باقاعدگی سے انکم ٹیکس دیتا ہو, جس کا پراپر بزنس ہو, وہ اس کا ممبر بنتا ہے. جی جی. اور وہ اگر بیچ میں کوئی اس کا گیپ آ جائے تو پھر ممبر نہیں ہوتا, اور پھر وہ 2 سال پہلے ممبر ہوتا ہے, تیسرے سال جا کے اس کو ووٹر کا حق ہوتا ہے. تب وہ ووٹر بن سکتا ہے یا پھر وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. تو میں نے 2 دفعہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. 10 اور 11 میں بھی میں ایگزیکٹو باڈی میں ممبر تھا. اسلام آباد چیمبر کی نمائندگی میں نے کی ہے. اس وقت منور مرحوم نے کیا تھا. تو اب بھی میں 20 اور 21 میں 2 سال کے لیے اس دفعہ پھر میں الیکٹ ہوا ہوں. میں نے باقاعدہ الیکشن لڑا ہے. جی جی. الیکشن لڑ کے اور جیت کے اور ہم وہاں پہ آئے ہیں. جی جی جی, ویری گڈ. محترم, آپ اپنے یہ جو ہمارا سیاسی, اب ہم تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیے عمران خان کو, کافی بھاری اکثریت مطلب ملی ان کو, انہوں نے حکومت بنائی اور بڑا وہ ایک وعدہ لے کر آئے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے, ہم احتساب کریں گے. لیکن 3 سال ہونے والے ہیں, کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اس بارے میں کچھ تھوڑا سا گفتگو کریں گے آپ؟ اصل میں احتساب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کراس دی بورڈ کریں. جی. کہنے سے نہیں ہوتا. آپ جب ٹارگیٹڈ کریں گے یا مخصوص کریں گے, خواہ وہ کوئی بھی ہوں, جی 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 جی, کسی بزنس مین کا کریں گے یا کسی سیاسی پارٹی کا کریں گے یا کسی مخصوص طبقے کو آپ ٹارگیٹ کریں گے, جی جی, تو وہ پھر احتساب نہیں ہوتا. نا احتساب یا جسٹس کا وہ ہے نا کہ وہ نہ صرف انصاف ہو, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. بالکل بالکل. بات تو تب بنے گی جی, کچھ وصول بھی ہو. وصول تبھی ہوگا نا جی کہ جب کوئی چیز ثابت ہوگی تو. جی. اب دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہ احتساب کا نعرہ لگا کر ہی اس نعرے پہ آئے ہیں. لیکن وہ احتساب ہوتا کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ کوئی ایک عام آدمی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. مہنگائی اپنے وہ عروج پر ہے, اور ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ان کی کرپشن جو ہے وہ پچھلے سے اور زیادہ مطلب ہو گئی ہے. اس کے لیے 2 چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ایک تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا. جی بالکل. اور دوسرا جو آدمی جو آپ کا بندہ الیکشن لڑ کے آئے گا نا جی, جس وقت وہ نمائندگی کرے گا نا, تو اس کو پتہ ہے کہ کل اس نے اپنے حلقے میں جانا ہے. بالکل. میں ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک تاجر ہوں. میں اس مارکیٹ کے ساتھ اگر کوئی کروں گا تو مجھے اگلی دفعہ لوگ میری جماعت کو یا میرے گروپ کو منتخب نہیں کریں گے. جی جی. میں 15 سال سے اس مارکیٹ کا مسالتی کمیٹی کا چیئرمین ہوں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے.
اب ہم مارکیٹ کا الیکشن میں نے خود تو نہیں لڑتا ہوں لیکن ہمارا گروپ لڑتا ہے. جی جی. پھر جس وقت ہم یہاں سے الیکشن لڑ کے پھر ہم چیمبر میں جاتے ہیں, چیمبر سے آگے FPCCI ہمارا ادارہ ہے, فیڈریشن آف پاکستان کا, وہ پورے پاکستان کا ہے چیمبر, اس میں لڑتے ہیں. تو وہ جس وقت ہم اگر وعدے کر کے ہم ان کو پورا نہیں کریں گے, یہ الیکشن ہم نے سپر مارکیٹ کا اس دفعہ ہمارے گروپ نے تیسری دفعہ مسلسل جیتا ہے, یعنی کہ ہماری ہیٹ ٹرک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دفعہ تو چلیں اتفاق سے بھی جیت سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کے گروپ کا جی؟ ہمارا منور مغل مرحوم کے نام سے ہمارا. ہاں بالکل بالکل. منور مغل ہمارے بڑے قائد تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت کرے, وہ جینون لیڈر تھے تاجروں کے. جی بالکل. تو ان کے ساتھ ہی ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے ووٹ لینے جانا ہے, جی جی, اگلے سال 2 سال جیسے سیاسی ہمارے 5 سال کے لیے آپ نے اپنے حلقے میں جانا ہے, تو پھر ایک عام آدمی جو ہے جی جی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اپنا یہ مہنگائی ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. جی. جس وقت اس کو یہ پتہ چلے کہ بھئی مطلب کوئی چیز ہے, اس نے اپنے حلقے میں جواب دینا ہے, جب وہ جواب نہیں دے سکے گا یا وہ والی چیز نہیں ہوگی تو وہ تو اس سے پیچھے ہو جائے گا, وہ نہیں اس کو کہے گا. سعید خان صاحب یہ بتائیے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون, کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ آپ کی نظر میں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جی کہ جس وقت آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا چیزوں کے اوپر, آپ کی گورننس کے اوپر آپ کا کنٹرول ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے, آپ کے اداروں کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, یا مطلب آپ کا جو سٹرکچر ہے اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے, یا اس کو آپ پوچھ نہیں سکتے, یا آپ کا جو مطلب آپ کے ماتحت محکمے ہیں وہ اگر آپ کو جواب دہ نہیں ہیں اور آپ ان کو گورننس صحیح نہیں کرا رہے, تو پھر آپ ناکام ہیں. جی, صحیح گورننس نہ کروانا جو ہے نا یہ مہنگائی کا باعث نظر آ رہا ہے. جناب سعید خان صاحب ہمارے ساتھ مختصر سی یہ گفتگو کر رہے تھے, انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.